اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی حکومت نے ورک پرمٹ کے لیے جو نیا قانون جو ہے وہ بنایا ہے اور جو اس سال اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اس وقت سویڈن میں کام کر رہے ہیں ورک پرمٹ پہ، ان میں کافی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے، کیونکہ نئے قانون کے مطابق ورک پرمٹ کو رینیو کرنے کے لیے یا نئے ورک پرمٹ کے تحت کام کرنے کے لیے تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 26,560 سویڈش کرون ہونی چاہیے، اور یہ تنخواہ کی جو حد ہے یہ کافی زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ جو اس وقت سویڈن میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 26,500 سے کم ہے، اور انہیں خدشہ یہ ہے کہ اکتوبر کے بعد جب وہ اپنے ورک پرمٹ کو رینیو کروانا چاہیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس حوالے سے سویڈش ریڈیو نے بھی ایک پوری تفصیلی رپورٹ پیش کیا ہے، جس میں دو خواتین نے بھی بات کی ہے، اور ایک خاتون نے کہا جی کہ وہ یہاں پہ کام کرتی رہی ہیں، انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہے، اب انہوں نے اپنا ورک پرمٹ جو ہے وہ رینیو کروانا ہے اکتوبر کے بعد، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ شاید ان کا ورک پرمٹ رینیو نہ ہوئے اور سویڈن میں 3 سال رہنے کے بعد انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑے، جو ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ اس وقت انہوں نے کہا جی کہ وہ پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ اتنی تنخواہ پہ کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے جتنی گورنمنٹ ریکوائر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ورک پرمٹ ہولڈرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بھی اپنی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ جو نئے لوگ ورک پرمٹ کے لیے درخواست دیں اکتوبر کے بعد، ان کے لیے چلے ٹھیک ہے، آپ نے اتنی زیادہ تنخواہ رکھی ہے، لیکن جو لوگ آلریڈی یہاں پہ سویڈن میں کام کر رہے ہیں، جن کو 2-3 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اب انہوں نے رینیو کروانا ہے، ان کے لیے شرط رکھنا جو ہے یہ ناانصافی ہے، کیونکہ پہلے 2 سال جس پروفیشن کے لیے ورک پرمٹ ملا ہو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اب اگر اس وقت اس میں تنخواہ ظاہر اس میں 26,500 سے کم تھی، تو اب 2 سال والے لوگ اس میں تبدیل نہیں کروا سکتے۔ 2 سال کے بعد بھی اگر تبدیل کروائیں تو اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ شاید مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے۔ اس پہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے سویڈش مائیگریشن کی منسٹر ماریا میلمن استینگارڈ سے یہی بات کی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ سکلڈ لیبر کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے تنخواہ کی جو حد ہے وہ 26,500 سے زیادہ ہوگی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ بہت سے لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں جنہوں نے رینیو کروانا، ان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہی کہا کہ جن کی تنخواہ بھی 26,500 سے زیادہ ہوگی ان کے ورک پرمٹ ہی جو ہے وہ آگے رینیو ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تشویش کی لہر ہے۔ اور اس پہ مائیگریشن بورڈ نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ورک پرمٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی تنخواہ 26,500 سے زیادہ ہے، اور یہ تعداد تقریباً 57,000 بنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو 17,000 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 26,500 سے کم ہوگی، اور ان کے شاید ورک پرمٹ رینیو نہ ہو اور انہیں جو ہے وہ واپس جانا پڑے۔ تو یہ نان یورپین لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ جو یورپین لوگ ہیں ان کے لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ جو سویڈش لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، بہت سے جاب ایسے ہیں جن میں تنخواہیں جو ہے وہ 26,500 سے کم ہیں، تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ زیادتی ہے کہ اتنی زیادہ تنخواہ کی حد رکھ دینا، اور خصوصاً جن لوگوں کے پاس آلریڈی ورک پرمٹ ہے، جو 1 سال 2 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس میں استثناء ہونا چاہیے تھا، ان کو ایگزمپٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس میں جو ورک پرمٹ ہولڈرز ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، اور جو لوگ متاثر ہوں گے انہیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے، تاکہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کچھ ہمدردانہ طور پہ سوچے، اور جو لوگ اس وقت آلریڈی لوگ ہیں 17,000 لوگ ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر 17,000 لوگوں کو ورک پرمٹ ان کا رینیو نہ ہوا تو ان کو سویڈن چھوڑنا پڑے گا، جو ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال یہ اپڈیٹس تھے، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ آپ اس چینل پہ دیکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔